السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک بہن کی کہانی سناتا ہوں، اس کی زبانی۔ وہ کہتی ہے، میں حیدرآباد میں رہتی تھی، میرے گھر والوں نے میری شادی کراچی میں کر دی۔ میرا شوہر مجھے دن بھر مارتا اور رات کو بھی میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا۔ میری ماں بہت بیمار تھی، اس لیے میں خاموش رہتی تھی اور کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ جب میری شادی ہو کر کراچی آئی تو میری سانس بھی بیمار تھی اور میرے سسر میرے کمرے سے آنے والی آوازوں سے پریشان رہتے تھے۔ ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی، کیونکہ اب میرے 3 بچے تھے جو اپنے باپ کو مجھے ڈانٹتے اور مارتے ہوئے دیکھتے تھے۔ میں نے اپنے بھائی کو فون کر کے بلایا، جو اب کراچی منتقل ہو چکا تھا، لیکن میرے شوہر کا دماغ خراب تھا۔ وہ میرے بھائی سے بھی لڑنے لگا۔ میرے بھائی نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، پھر وہ واپس چلے گیا۔ میرے شوہر کے بھائی اور بہنیں بھی اسے غلط کہتے تھے۔ اس بیچ میرے سسر کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی اور میری ساس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب میرے بچوں کی عمر بھی بڑھتی جا رہی تھی اور جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ چھوٹا لگنے لگا تھا۔ ساتھ ہی میں میرے چھوٹے دیور کی بھی شادی ہو چکی تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ روز کا معمول یہی تھا کہ میں اپنے شوہر کو ناشتہ دیتی، اس کی موٹر سائیکل صاف کرتی اور دوپہر کو کھانا باندھ کر اسے نوکری پر بھیج دیتی۔ لیکن ایک دن وہ نوکری پہ نہیں گیا۔ جب ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ مجھ سے لڑ پڑا اور مجھے اتنا مارا کہ میرا جسم سوج گیا۔ اسی دوران شور شرابے اور ہنگامے کے باعث میرے سسر کا دم نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پورا خاندان میت کو دفنانے کے لیے جمع ہو گیا۔ میرے شوہر کی روح فنا ہو گئی کہ اب لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر پولیس کو شکایت کر دی، کیونکہ میرا بھائی بھی اب کچھ نہیں کر رہا تھا اور مجھے فون استعمال کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ پولیس میں شکایت ہونے کی کچھ ہی دیر بعد پولیس پہنچ گئی اور اس نے میرے شوہر کو گرفتار کر لیا۔ اسے تدفین میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ 3 ماہ جیل کاٹنے کے بعد جب وہ واپس آیا، کامیاب ہو گئی اور اب میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے والد کے گھر حیدرآباد میں رہتی ہوں۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔